ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگ دوستو، اللہ جل جلالہ منوالہ نے اس دنیا میں ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور اس دنیا کی عارضی زندگی گزار کے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ آنے والے چند وقت کے بعد ہم بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لائی قیامت آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا میں ہر آدمی مرنے کے لیے آیا ہے، جینے کے لیے آدمی مرے گا۔ موت کے بعد کبھی موت نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی مرنے کے لیے آیا ہے، دھوکہ یہ لگا ہے کہ جینے کی فکر میں لگ گیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت یقینی ہے، آیا ہے مرنے کے لیے۔ دنیا میں اللہ نے موت کے لیے بھیجا ہے، موت کی تیاری کرنی چاہیے، عقل مندی کا تقاضا چاہیے۔ مرے گا ہمیشہ جینے کے لیے۔ دو مخلوق ایسی ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ اس عالم دنیا میں جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، یہ سب فنا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ انسان اور جنات کو فنا نہیں ہے۔ فنا ہوتا تو کوئی مسئلہ جھگڑا ہی نہیں تھا، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا، اس کو فنا کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ جسم اس کا فنا ہو جائے گا، جسم خاکی ہے، خاک میں مل جائے گا، روح آفاق کی آفاق میں چلی جائے گی۔ تو انسان کسی جسم کا نام نہیں ہے، انسان تو اندر کی روح کا نام ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہ محمد بھائی کا یا فاروق صاحب کا انتقال ہو گیا کہ فاروق صاحب تو چلے گئے، اب تو میت رہ گئی ہے کہ میت کو کب نلائیں گے، میت کو کب دفنائیں گے، میت کی نماز کب ہونے والی ہے۔ فاروق بھائی کا تذکرہ کرتے کوئی کہ فاروق بھائی اب نہیں رہے، وہ تو چلے گئے، منتقل ہو گئی۔ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، عالم آخرت کی طرف وہ کوچ کر گئے، اب تو مٹی کا جسم رہ گیا ہے۔ تو جسم انسان کا نام نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، قبر کے پیٹ میں فنا کر دیں گے۔ اس جسم کے اندر جس روح کو ڈالا ہے اور اس کا نام انسان ہے، اور اس کو موت نہیں ہے۔ دنیا کے سائنٹسٹوں نے روح کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، سکرات کے وقت پہ ڈیڈ باڈی کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر دیا، ٹرانسپرنٹ کنٹینر، ایئر ٹائٹ کنٹینر، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، کریک ہو گیا کنٹینر تھوڑا سا اور روح چلی گئی اللہ تعالیٰ کے۔ وہ اللہ کا امر ہے۔ احساسات اور فیلنگز وہ روح کرتی ہے، جسم نہیں کرتا۔ عزت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ذلت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، کامیابی ناکامی روح کے ساتھ ہے، تکلیف درد خوشی غم یہ سارے حالات اندر کی روح محسوس کرتی ہے، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے راحت کے نقشے کے اندر آدمی بے چین پریشان ہے، نقشے ظاہر بھی سارے راحت کے ہیں، حفاظت کے ہیں، آسانی کے ہیں، سہولت کے ہیں، لیکن ایک خبر آ گئی ایسی تو ایک فون سن کر آدمی اندر سے پسینے نکل رہے ہیں۔ تو اندر کی روح یہ محسوس کرتی ہے، جسم کے تو سارے راحت کے عکس ہیں، اور انسان جسمانی ضرورت کے پیچھے ہی اپنی ساری تگ و دوڑ لگا رہا ہے۔ مکان کس کی ضرورت ہے؟ روح کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے۔ زندگی کا سب سے زیادہ اندوختہ اور سرمایہ آدمی تعمیرات میں لگاتا ہے، حالانکہ مرنے کے بعد کام آنے والی جگہ پہ زیادہ لگانا چاہیے۔ قبر میں قیامت تک رہنا ہے، اس گھر کی آبادی کی فکر کم ہے جس گھر میں چند مہینوں، چند گھنٹے، چند سال رہنا ہے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کر کے آدمی ایسا رہ نہیں پایا ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اسپین میں ہم لوگ گئے تو قصر جوہرا
اموی خلیفاؤں کا دور تھا وہاں، 700 سال حکومت کی اسپین میں. تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا، جگہ دیکھنے کے کثرے جوہرا کھنڈر پڑا ہے، 40 سال اس کی تعمیر میں لگے، اور ایک بہت بڑا عملہ اس کی تعمیر میں لگا، اور 40 سال کے بعد وہ خانہ جنگی میں ویران ہو گیا. اس کے بعد آباد ہی نہیں ہو سکا. بڑے بڑے کھنڈرات محلات پڑے ہوئے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اتنی سادہ صلاحیتیں اور جان مال لگا کر اس کو تعمیر کیا تھا. نسلیں یہاں رہے گی، نسلیں تو کیا رہتی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کھنڈر کوئی انسان رہنے کے قابل نہیں رہا. وہ تو کھانا پینا کپڑا شادی سواری انسان کی ضرورت کی چیز ہے. یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ بہترین شادی زیادہ خرچ والی کر دی، بہترین مکانات بنا لیے، اچھے کھانے کھا لیے، مہنگے کپڑے جبے تین کر لیے. تو یہ کامیابی کی علامتوں میں سے نہیں ہے. یہ ضرورت انسان کی جسمانی ضرورت ہے. انسان تو اندر کے روح کا نام ہے. کامیابی ناکامی کا تعلق روح کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس روح کا تعلق جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ مستحکم اور پکا ہوگا، کامیابی کے اسباب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنے نصیب ہوں گے. دنیا کی کامیابی چین سکون اطمینان ہے. سیدنا مشرف رحمۃ اللہ کہ سجائے موت سنائی جا رہی ہے اور دل مطمئن ہے. دیکھ کھول رہی ہے اور اس میں ڈالنے کا حکم ہو رہا ہے. آگ بھی اور حکم صاحبی آگ میں ڈالنے جانے کا، پھر ایمان کے نغمے گانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ کامیابی کی علامت ہے کہ موت کا ایک مرحلہ ہر وقت ہر حال میں آنے والا ہے. چاہے جتنے حفاظت کے نقشے آدمی قائم کر لے، صحت کے جتنے نقشے قائم کر لے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنی ضرورت کو جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی پوری کرنے کے نقشے حاصل کر لے، موت بہرحال آنے والی ہے. بڑھاپا ہر حال آنے والا ہے، غم ہر حال آنے والا ہے، بیماری ہر حال میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ہر انسان کو مختلف حال سے گزارا جائے گا. زندگی دی ہے، جوانی بھی دیں گے، بڑھاپا بھی دیں گے، قوت بھی دیں گے، ذوق بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، بیماری بھی دیں گے، امن بھی دیں گے، خوف بھی دیں گے. مختلف حال سے زندگی گزارا جائے گی، اور آنے والا ہر حال زندگی کا ایک کوشچن ہے، سوال ہے. زندگی کا ایک سوال ہے. نام اعمال تیار ہو رہا ہے، آنسر بک تیار ہو رہی ہے. اس حال میں تمہارا عمل کیا تھا؟ اس لیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے زندگی میں آنے والے ہر حال کی رہبری کی گئی ہے. اسی کا نام دین ہے کہ خوف آ جائے تو کیا کرنا، امن آ جائے تو کیا کرنا، طاقت مل جائے، قوت مل جائے تو اقتدار مل جائے تو کیا کرنا. اور کہ خوف آ گیا ہے، خوشی آ گئی، غم آ گیا، بیماری آ گئی، صحت مل گئی، قوت مل گئی، کمزوری آ گئی، تو کسی حال کے اندر بھی انسان ناکام نہیں ہو سکتا. مسلمان کے لیے ناکامی کے لیے کوئی حال شرط نہیں ہے. کامیابی ناکامی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ دین ہے، اللہ کے اوامر ہے، اپنے نبی کے طریقے ہیں. اس لیے ہر حال کا دین دے دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے قیامت تک کسی انسان کی زندگی میں جتنے حال آنے والے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ان تمام حال کی مکمل رہبری کر دی گئی. دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا اور نعمت کے طور پہ دے دیا گیا. اب کامیاب ہونے کے لیے زیادہ تک و دوڑ کرنے کی اور زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسد بغض عداوت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مالدار ہو گیا تو زیادہ امتحان میں رہے گا، اس کو اقتدار مل گیا تو امتحان بڑھ گئے، غمنامی میں پڑا رہا، تنگ دستی میں پڑا رہا، کم ضرورتوں میں زندگی کا وقت گزر رہا ہے،
تو تمہارا امتحان چھوٹا ہے، کام خوشی ہونے کی بات ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بندے میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھ سے ضرورت سے زیادہ تجھے دیا نہیں جس کا تجھے حساب دینا پڑے، یہ تو میں نے تجھ پر احسان کیا، یہ ضرورتیں تیری پوری ہو گئی اور ضرورت سے زائد تجھے ملا نہیں جس کا تجھے حساب دینا پڑے، تو یہ تو میں نے تجھ پر احسان کیا۔ تو دنیا تو ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بطور امتحان بھیجا ہے اور مختلف حال سے گزارتے ہیں، ہر حال کا دین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں۔ عقل مندی کا دیکھا جائے جس حال میں آدمی ہے اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اس حال میں کیا عمل کیا ہے۔ اب کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ موت ناکامی کے نام نہیں ہے، بیماری، تندرستی، فقر و فاقہ ناکامی کا نام نہیں ہے۔ ناکام تو وہ ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اس ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اتارا ہے، اور دین بہت آسان ہے، الدین یسر، اس سے آسان دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے آسان دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی مزدوری، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر آگ کی بھٹی کے پاس آدمی کام کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ پنکھے کے نیچے چین نہیں ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور آگ کی بھٹی کے پاس، فرنیس کے پاس کام کرتا ہے آدمی، ایک دن کے لیے کرتا ہے۔ اس کو جا کے کہو بھائی اتنی گرمی میں اتنی آگ کے پاس کام کرتا ہے، ہم تمہارے باس سے بات کر کے چھٹی کرا دیتے ہیں، راضی ہو جائے گا کہ یہاں کام لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ ٹھنڈی کے اندر آدمی جاگ کے کام کرتا ہے، رات فطرت کی سونے کی اللہ نے بنائی ہے، رات بھر جاگ کے کام کرتا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی ضرورت پوری کرنے کے لیے آدمی کتنی زبردست قربانی دیتا ہے اپنے طبیعت کے خلاف، فطرت کے خلاف۔ اس کے مقابلے میں دین پہ چلنے کے لیے اتنی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پہ چلنے کے لیے اتنی قربانی دنیا کے خاطر آدمی دیتا ہے، ہم میں سے کوئی دے دے تو دنیا کے لوگ اس کو ولی مانتے ہیں، حالانکہ اسے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، اتنی اس سے زیادہ قربانی لوگ دنیا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ہمارا جسم یہ تو فانی ہے، جسم کی ضرورت، اس کی راحت اور اس کی بیماری میں علاج کے لیے ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، جتنا جان مال لگاتے ہیں، جو ہر حال میں فنا ہو جانے والا ہے۔ لیکن اندر کی روح ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ یہ کائنات جتنی بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی، اس کو تو فنا کر دیا جائے گا، لیکن ہمیں فنا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پورا نام عمل تیار ہو رہا ہے اور ایک ایک پل، ایک ایک ذرے کے برابر خیر وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اور ذرے کے برابر چوک اور خطائیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر کہ ہر آدمی خود اتنا عاقل اور سمجھدار ہوگا، قیامت میں ہر ایک کو کہا جائے گا اقرا کتابک۔ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب کے حوالے کریں گے انسانوں کے، اور انسان خود ہی پڑھ کر سمجھ لے گا کہ میں نے کیا گل کھلائے ہیں، میرے نام عمل میں اطاعت فرما برداری زیادہ ہے یا نافرمانی زیادہ ہے۔ ہکا بکا رہے گا، کیا کیا ہو گیا کس کا آپ کو، نہ چھوٹی بات چھوڑیے نہ بڑی بات چھوڑیے، سب محفوظ ہیں، سب محفوظ ہیں، کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ ہو کہ جس کو آدمی سچے دل سے توبہ کر لیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب سے بھی مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آدمی روزانہ سونے سے پہلے اپنے دن بھر کا حساب کرے، محاسبہ کرے۔ جیسے تجارت کرنے والا تاجر شام کو دکان بند کرنے کے بعد، بعض تاجر روزانہ حساب کرتے ہیں، بعض ہفتے میں کرتے ہیں، بعض مہینے میں کرتے ہیں، بعض سال میں کرتے ہیں۔ اس سے لیٹ کرنے والا کہ جنو حساب تھو واسی تینی موڑی گئی ناسی،
جیسے دنیاوی حساب کے اندر آدمی ٹال مٹول کرتا ہے اور ڈیلے کرتا ہے اور لیٹ کرتا ہے تو پھر نتیجے میں پتہ نہیں چلتا گھاٹا کیا یا لاس کیا یا پروفٹ کیا، پھر پریشان ہوتا ہے، پارٹنروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسے اپنی آخرت کے اعتبار سے جو آدمی اپنے حساب سے ناواقف ہوتا ہے اور حساب کی فکر نہیں کرتا کہ اس کی زندگی بڑی خطرے میں ہے، اس کی آخرت بڑی خطرے میں ہے۔ ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے روزانہ حساب کریں کہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنا محاسبہ کرے کہ آج صبح میری کیسے ہوئی، آج صبح میں نے کیسے کی۔ ایمانی صبح کی علامت یہ کہ آدمی اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی کا ایک دن دے دیا، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ بیدار کر دیا۔ بہت سارے لوگ آج رات کو دنیا میں سوئے تھے، صبح اٹھ ہی نہیں پائے۔ بہت سے لوگ رات کو سوئے تھے، صبح سیدھے اسپتال لے جانا پڑا۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو پیرالائسس ہو گیا، اٹیک پڑ گیا، صبح ہوتے بے چین پریشانی ہو گئی۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم صبح کرائی، میں نے اس کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر اٹھ کر پہلے ہی فرمایا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر اس کا شکر ادا کیا، اور پہلا ہی قدم جو میرے گھر سے نکلا ہے وہ اس کے گھر کی طرف نکلا ہے کہ ایمانی جھنڈے کے ساتھ صبح ہوئی ہے کہ جو صبح اٹھ کر پہلے مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ نہ کہ صبح اطمینان سے لیٹ اٹھے اور جا کے سیدھے بازار جا رہے ہیں۔ کہ اگر ایسا ہوا ہے تو رات کو اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں چوک ہو گئی ہے تو توبہ کرے اور آئندہ کا عزم ارادہ کرے کہ آج میری صبح صحیح نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ زندگی کی باقی ساری صبح ہر حال میں صحیح ہو جائے، اچھی ہو جائے، آخرت کے لیے نفع بخش بن جائے، دنیا کے لیے چین سکون کا سبب بن جائے، ایسی صبح کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ رات کو اس کی دعا کرنی چاہیے، اور صبح صحیح ہوئی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر دن بھر کا محاسبہ کرے کہ صبح اٹھنے کے بعد اب سونے کے لیے لیٹا ہوں، میری زبان سے کیا کیا بول نکلے ہیں، کیا کیا بول نکلے ہیں۔ بولنے سے پہلے اس کو تولا ہے، غیبت کی ہے، بہتان کیا ہے، کسی کو دل کو چیر دیا ہے۔ ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، اتنے گہرے گھاؤ ہوتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ تو رویا جاتا ہے، ہل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلا ہوا یہ صدیوں تک، نسلوں تک باقی رہتا ہے کہ ہمارے باپ کو انہوں نے ایسا کہا تھا، ہمارے دادا کو ایسا کہا تھا۔ ہاں، رات کو محاسبہ کہ میرے زبان سے کیا کیا بول نکلے، اللہ کا ذکر کیا، لوگوں کے دل جیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اس کے پاس کا فرشتہ 500 سال کی مسافت کے دور چلا جاتا ہے، اتنی بدبو جملے میں ہوتی ہے۔ ہر ایک جملہ نکلا کہ دل جڑ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل لگی ہوئی ہے اور کسی صحابی کی ریح خارج ہو گئی، مجلس میں سے کسی صاحب کی ریح خارج ہو گئی، بدبو پھیل گئی۔ عمر رضی اللہ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، اعلان کیا کہ بھائی جس نے یہ حرکت کی ہے جا کے وضو کر کے آئے۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، امیر المومنین ایسا نہ کرے کہ ہم سب وضو کر لیں، ایسا نہ کرے کہ ہم سب، وضو تو مومن کا ہتھیار ہے، وضو اسلحہ المومن۔ یہ بہت پسندیدہ بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پردہ بھی رہ گیا کہ کس نے یہ حرکت کی تھی اور سب مسلمان نے وضو کیا، تو وضو تو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ تعلیم دی ہمیں اور اسلاف نے ہمیں کہ کیا بولنا چاہیے، کس موقع کے کیا بولنا چاہیے۔ دن بھر میری آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، میرے ہاتھ پیر کی کیا حرکتیں ہوئی، میرے جیب سے مال کہاں خرچ ہوا اور میں نے کس طریقے سے مال کمایا۔ روزانہ قبر میں ہونے والے اور اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں ہر انسان کو جو سوال کریں گے، ان سوالوں کو دہرا کر آدمی رات کو جائزہ لے کہ ان سوالوں کے جواب کے مقابلے میں میں نے کیا عمل کیا، زندگی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اپنے علم میں کیا عمل کیا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے۔ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ عقل مند آدمی ہے کہ یہ سارے سوالوں کی تیاری ہر وقت کرے، کیونکہ موت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ موت کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے نہ بیماری شرط ہے۔ دادا حیات ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا منظر یہ کہ دادا حیات ہے، پوتا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس گھر کا بوڑھا
بیمار آدمی موجود ہے، اسی گھر کا صحت مند نوجوان دنیا سے جا رہا ہے، تو نہ بڑھاپا سر سے نہ بیماری سر سے، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کسی نے فرمایا اجالے اپنی زندگی کے ساتھ لیے چل، پتہ نہیں کس گدی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دفتن آئے گی موت، کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس حال میں آئے گی، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی ہر وقت اپنا حساب کتاب تیار رکھے، روزانہ محاسبہ کرے، روزانہ اپنا حساب کتاب تیار، پھر موقع نہیں ملے گا سوال کے جواب کی تیاری کا۔ کہ قبر کے سوال کے جواب ہے 3، اور میدان حشر میں اللہ سبحانہ وتعالی ہر فرد کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا۔ ان 5 اور 3 8 سوال کے جواب کی روزانہ تیاری کریں۔ رات کو سوتے وقت ان 8 سوال کو اپنے ذہن میں دہرائے کہ میں نے ان کے جوابوں کے لیے آج دن بھر میں کیا کیا۔ یہ سب سے پہلا حق ہر انسان کا اپنی ذات پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے۔ تو میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق میری ذات کا مجھ پر یہ ہے کہ اس کو میں اللہ کے عذاب سے بچاؤں۔ ان 8 سوالوں کے جواب کی تیاری کر رہا ہوں تو پھر میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، اور پھر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال، یہ مقدم ہے۔ ساری جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، دنیا بھر کی فکرے، دنیا بھر کے مشورے، دنیا بھر کی تک و دوڑ بھاگ دوڑ، اپنی ذات سے بھی بے خبر ہے، اپنے گھر والوں سے بھی بے خبر ہے۔ اس سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے مقدم اپنی ذات اور اپنے گھر والے، پہلے خیز پھر درویش۔ وہ بڑے لوگوں کا کام ہے کہ اشار کر دیں، خود بھوکے رہ کے کھلا دیں۔ ابھی تو ہمارا ہی ٹھکانہ نہیں، ہم اپنی حفاظت کے لالے پڑ رہے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنی ذات کو نظر ڈالیں کہ آج کا دن میری آخرت کے اعتبار سے، میری قبر کے اعتبار سے میرا کیسا گزرا۔ کسی کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا، کسی کی قبر میں، میری قبر میں کسی اور کے بارے میں سوال، تو دوسروں کی فکر میں دن بھر بگڑ جاتا ہے، دن بھر نکل جاتا ہے، صلاحیتیں لگ جاتی ہے، گھنٹے لگ جاتے ہیں، طاقتیں لگ جاتی ہیں۔ یہ بڑی نادانی ہے کہ میری قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون تھا، میری زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ عقل مند آدمی، بھئی کسی نے دکان کھولی نہیں کھولی آدمی فکر کرتا ہے کہ سمجھدار تاجر تو کھلے جا کے اپنے وقت پہ دکان کھولتا ہے، اس نے نہیں کھولی، اس نے نہیں کھولی، اس نے بند رکھی، میں بھی بند رکھوں کہ نہیں، اس نے بند رکھی تو اچھا ہے، میرا گراہکی زیادہ ہو جائے گی، خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرے کی فکر میں پڑنے کی بجائے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کو مقدم رکھے، اور دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کے اصلاح اس کے ذمہ ہیں۔ جس طرح ہر آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں کھانے پینے کے لیے، رہنے کا مکان، بیماری میں علاج، اس کی ضرورت زندگی پوری ہو جائے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ساری دنیا کی ساری قوم کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ کرتے ہیں یہ ذمہ داری کہ میری بیوی، میرے بچے، ان کو وقت پہ کھانا مل جائے، ان کو کپڑے مل جائے، بیماری میں ان کا علاج ہو جائے، سردی سے، دھوپ سے، بارش کے بچنے کے لیے ان کو سایہ مکان مل جائے۔ اس کے لیے دنیا کی ساری قومیں کرتی نہیں کرتی؟ سارے مذہب کے لوگ، سارے قوموں کے لوگ اپنی استعداد کے مطابق دنیا کا ہر آدمی اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے، اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم نے کون سا نیا کام کر دیا؟ مسلمان ہونے کے ناطے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے ناطے، اور اللہ کی دین کی محنت کی نسبت ملنے کے ناطے ہمارے سامنے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ جس طرح دنیا کے سارے لوگ اپنے گھر والوں کی کھانے پینے کی، کپڑے مکان کی، بیماری میں علاج کی فکر کرتے ہیں، یہ تو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کا ایک افراد بھی آخرت میں ہلاک نہ ہو جائے۔ میرے نکاح میں رہنے والی میری بیوی، اور میری گود میں پرورش پانے والی میری اولاد،
اور میرے گھر میں نکاح کے ذریعے سے آنے والی کسی اور کی بچی، ان میں سے ایک بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی بغیر کپڑے کا نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی بیماری میں بغیر علاج کے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ فکر کرتے نہیں کرتے؟ اسی طرح ان میں سے ایک کی قبر جہنم کا گڑھا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے آدمی جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، تیسری چیز نہیں ہے۔ تو میرے گھر کا افراد جب دنیا سے جائے، ہر ایک کی قبر جنت کا باغ بن جائے، میرے گھر میں ہر آدمی کو کھانا مل جائے، بھیک مانگ کے نہ کھانا پڑے، ہر ایک کو کپڑے مل جائے، ہر ایک کو اوڑھنے بچھوڑنے کے بستر مل جائے، ہر ایک کو سایہ دار مکان مل جائے، ہر ایک کو سونے کا انتظام ہو جائے، یہ تو فکر ہم کرتے ہیں؟ یہ تو ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اس کے لیے میں نے کیا محنت کوشش کی؟ یہ ذمہ داری ہے۔ آدمی کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ مکان مل جائے، مکان بن جائے، ہمارا گھر والوں کو کھانا مل جائے اور ان کو لباس مل جائے، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے، خوب سوچتا ہے، اور کب خواب پیر مارتا ہے۔ کیا اس آخرت کے بارے میں بھی سوچ کے ہم نے فکر کی ہے کبھی؟ ایک دن ایسا بے چینی کے ساتھ گزرا ہے کہ دھندا کاروبار نہیں ہے، کیا ہوگا، بچی کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، گھر پہ راشن نہیں ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کہ میری بیوی کا آخرت میں کیا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا قبر میں، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے بے چین ہو، آدمی پریشان ہو، اس کے لیے اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھ کے رات کو رو کر مانگے کہ اللہ کیا محنت کروں، کیسے سمجھاؤں ان کو میں کہ میرے گھر کا ہر فرد تیرا طاعت کرنے والا، تیرا مطیع فرمانبردار بن جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ یہ مقدم ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمیں گھر کی تعلیم دی گئی تھی۔ گھر کی تعلیم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ گھر والوں کو بھلی اور اچھی بات ہم کہہ سکتے ہیں، بے موقع حق بات باطل کا اثر رکھتی ہے۔ موقع نہیں ہے اور آپ ٹوکیں گے تو گھر والے متنفر ہو جائیں گے کہ ان کو تو کچھ سماج کی پڑھی نہیں ہے، ملا بن گئے اور ٹوکتے رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک ماحول میں ایک بات کہی جاتی ہے، وہ بات اثر لیتی ہے۔ ہاں، اس ماحول بنانے کے لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ روزانہ گھر کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ فتنے آ رہے ہیں اس زمانے میں 1994-95 میں، لیکن آج کے دور میں کہ گھر کے ہر کمرے میں فتنہ داخل ہو چکا ہے، کسی جگہ پر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جن جن سوراخوں کے ذریعے سے تمہارے گھر میں فتنے داخل ہو سکتے ہیں، بے دینی کی آگ داخل ہو سکتی ہے، ان تمام سوراخوں کے بند کرنے کا ذریعہ فضائل کی تعلیم ہے۔ کوئی قانون، کوئی ضابطہ اور کوئی اصول گھر کا آدمی کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ بیٹی گھر میں کمرے میں اکیلی ہے اور کیا گول کھلا رہی ہے، نہیں روک سکتے آپ۔ آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر حال میں اللہ کے نافرمانی سے بچائے گی۔ آخرت کی فکر جوان بچوں میں ہے، جوان بچوں میں ہے، چھوٹے بچوں میں ہے، جس کے دل میں پیدا ہو گئی وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیم ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ میرے گھر والوں کی اصلاح میرے ذمے سب سے مقدم ہے، میں خود اس میں شریک رہوں، میں خود موجود رہوں، اور میری حاضری میں گھر والوں کو بھلی بات اچھے انداز میں دی جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، تقریباً قرآن حدیث کی روشنی میں 83 کتابوں سے ایسا گلدستہ امت کے ہاتھ میں تیار کر کے دیا ہے، ساری باطل طاقتیں سے ڈری ہوئی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کی اصلاح اس سے ہو گئی۔
مختلف مزاج کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ، سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، مزدوری کرنے والا ہے، پلمبنگ کا کام کرنے والا ہے، مختلف شعبہ کے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو اس سے ساری دنیا کا سروے ہے کہ اس سے زندگیاں بدلی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے نے جس طرح ایک آدمی اپنے گھر کے لیے بے چین پریشان ہو کے اللہ سے ان کی اصلاح کو منوا لیتا ہے، ایسے امت کی اصلاح کو منوائی ہے، اور اس کے لیے یہ نسخہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو القاء کیا ہے۔ یہ معمولی کتابیں نہیں ہیں، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تعلیم سے امت محروم ہو جائے۔ فضائل اعمال میں مکمل دین کی رہبری کی گئی ہے، ایمان کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اسلام کے تمام ارکان کی مکمل رہبری کی ہے۔ پھر ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کی اللہ والوں کی زندگی کی روشنی میں ان کے واقعات، ان کی قصوں کی ذریعے سے ان تمام شعبوں کی رہبری کی گئی۔ تو ارادے کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھر میں اہتمام سے تعلیم کو زندہ کریں گے۔ یہ حق ہے ہمارے گھر والوں کا ہم پر۔ جس طرح یہ بھوکے رہ جائیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ میرے گھر والوں کو کھانا نہیں مل رہا، بغیر کپڑے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ اسی لیے جتنا آدمی بے چین اور پریشان ہوتا ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اس سے پریشان ہونے کی چیز ہے کہ میرے گھر کے لوگوں کی زندگی میں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کسی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں۔ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، دعائیں اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعائیں کرے اور اہتمام کے ساتھ گھر میں تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے حال سے ہم واقف ہیں، موقع محل کے اعتبار سے، حکمت سے، محبت سے، نرمی کے انداز میں کوئی بات اصلاح کی جائے گی تو انشاءاللہ دل قبول کریں گے، خیرخواہی کے ساتھ کی جائے گی، اعتراض کے ساتھ، تانے کے ساتھ نہیں۔ تانے کے انداز میں کوئی بات کہی تو اس کا اثر غلط ہوگا، دینت نرمی کے ساتھ میں۔ تو ایک تو اپنے گھر میں اہتمام سے تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو وقت دینا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے یہاں۔ ہمارے ملکوں میں رات کو 12 بجے تک آدمی نیمرا نہیں ہوتا، گھر والوں کے پاس آدھا گھنٹہ لگانے کا وقت نہیں۔ آپ کے پاس تو اتنا وقت ہے کہ اثر سے لے کے فجر تک فارغ ہی فارغ ہے۔ دنیا میں شاید کسی ملک، کسی قوم کو اتنا وقت ملتا ہوگا جتنا افریقہ کے لوگوں کے پاس وقت ہے۔ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے، گھر کے ہر فرد کو ولی بنا سکتا ہے، اتنا وقت ہمارے پاس ہے، فارغ ہی فارغ ہے۔ اتنا فرصت دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ یوروپ کے کئی ملکوں میں جانا ہوا، امریکہ کے ملکوں میں جانا ہوا، ایشیا کے، اتنا وقت کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، نعمت اللہ کی۔ اس کی قدردانی کرنی چاہیے اس نعمت کی۔ ایران دوران میں فالتو میں وقت ضائع برباد ہو جائے، بجائے اس کے اس وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی دین کی محنت میں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے سب سے بڑا شرط ہے کہ ان کے دل میں ہماری عقیدت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، عقیدت پیدا ہو۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہماری بستی میں، ہماری مسجد کے ایک نوجوان بچے کا نکاح ہوا، انجینئر تھا لڑکا، اور کچھ دن دیکھا اس کے چہرے پہ اداسی ہے۔ میں نے اس کو بلا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو نکاح کیا تھا اس نے بدعتی گھرانے کی لڑکی سے، اور وہ لڑکی اس کے گھر آئی، اس کے بعد یہ چاہتا تھا کہ یہ برقع بھی پہنے، تعلیم میں بھی جاوے، نماز بھی پڑھے، لیکن وہ کسی بات کے لیے تیار نہیں تھی، اس پہ یہ پریشان تھا۔ تو میں نے کہا تو نے غلطی کی، تجھے نہیں کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، کہ نماز کا نہ کہوں اس کو۔ میں نے کہا برقعے کا بھی نہیں کہنے کا، اور تعلیم میں حلقے میں جانے کی بھی بات نہیں کرنے کی۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کہوں اس کو، کہ نہیں کہنا چاہیے۔ 18 سال 20 سال اپنے ماں باپ کے گھر آزادانہ زندگی گزار کر آئی ہے، اور تیرے گھر آ کے ہی 6 مہینے میں تیری غلام بن جائے گی۔ چھوٹا بچہ بات ماننے تیار نہیں ہے اگر تم حکم کے انداز میں کہو گے تو۔ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو کیا کروں؟ میں نے کہا بالکل اس کو نماز کا بھی مت کو، ابھی تعلیم کا بھی مت کو، برقعے کا بھی مت کو، اس کو گھومنے لے کر جاؤ چھٹی کے دن، اپنی امی کو بھی مت بتاؤ، اور تمہاری سسرال شہر میں ہی ہیں
تھوڑا جیب سے خرچ کرو اور 200-500 روپے کا ہدیہ لے کے سسرال والے پاس پہنچاؤ اس کے ذریعے سے، یہ تیری امی کے لیے ہے، یہ تیری بہن کے لیے. کچھ دن یہ کرو، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس سے میرے خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہاں، جب عقیدت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، پھر نرمی سے بات کرنا ہے اور تعلیم کے اندر بات کرنا، الگ سے بات مت کرنا. تعلیم میں جتنے نماز کے چھوڑنے کے نقصانات، نماز پڑھنے کے فضائل، گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو اور بٹھا کر شروع میں اس پر زیادہ نکیر مت کرو، سرسری پڑھ لو. پھر تھوڑے وقت کے بعد میں دوبارہ اس حدیثوں کو پڑھ کر کہ اتنا بڑا نقصان نماز چھوڑنے کے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرماوے. ہاں، تو چند مہینوں کے بعد اس نے آ کے کہا کہ اب تو تعلیم میں بھی جاتی ہے، برقع بھی پہنتی ہے، نماز کی بھی پابند ہو گئی. ہاں، اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. اس لیے گھر والوں کے ساتھ اس نے تدبیر سے معاملہ کرنا. جوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہاں، نرمی کے ساتھ گھر میں کام کرو، خدمت کرو گھر والوں کی. انگلینڈ میں ہم جماعت میں گئے، ایک لڑکا چلا لگا کر آیا، پاکستان کا لڑکا تھا، آ کے رونے لگا. کیا ہوا کہ میرے گھر میں میری امی ہے، میری بہنیں ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے. پہلے احساس نہیں تھا، چلنے کے بعد احساس ہو گیا کہ ان کے ایسے لباس پہنتی ہے کہ مجھے دیکھنا پسند نہیں. اور پھر میری بہنیں جو ہے وہ ایک کمرے میں میوزک سسٹم لگایا ہے، ڈانس کرتے ہیں. بھائی تعلیم کرو، تو تعلیم کا تو آ کے کہنے لگا کہ وہ تو ڈانٹتے ہیں، آرتھوڈاکس بن گیا ہے اور بہت برا بلا کہتے ہیں کہ بھائی ان کی بات کا برا مت لگاؤ. وہ بیچارے ایک بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں کچھ بکتا ہے، تو بیمار آدمی کچھ بکتا ہے، ڈاکٹر کو بھی گالی دے دیتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر بھی محسوس نہیں کرتا کہ بیماری کی وجہ سے ہے. تو ان کو بیمار سمجھو، تم ان کی بات کو برا مت سمجھو، لیکن تم ان کی خدمت ضرور کرو. ان کی بات کا کوئی جواب نہ دو، بلکہ اس کے مقابلے میں خدمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کا جواب دو. اور تعلیم مت چھوڑو، دیواروں کو سناؤ. ہاں، چند دن کے بعد امی بیٹھ گئی سر پہ دوپٹہ ڈال کر، امی بیٹھی تو بہنوں کو بلا لیا اور کچھ دنوں کے بعد آ کر اس نے سنایا کہ سب برقعے میں آ گئے اور اس میوزک سسٹم کا میں نے کیا ہوا کہ سب توڑ کے پھینک دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا. تو بہت مؤثر عمل ہے، پوری دنیا میں اس سے انقلاب برپا ہوا ہے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے ہو. ہاں، صحیح طریقے سے. سفر حجر میں اس کا خیال رکھا جائے، اہتمام، پابندی، اس کی اہمیت دلائی جائے. سفر میں ہے، گھر فون کرتے ہیں کہ بیٹا تعلیم کی آج کس نے پڑھی، اور کیا پڑھا تعلیم میں، کہ ابو آج تو تعلیم نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی بیٹا، کہ گھر مہمان آئے تھے. اچھا ماشاءاللہ، کون سے مہمان، کون آیا تھا، فلاں آئے تھے. اچھا مہمان آئے تو کھانا بیٹا پکایا، کہ پکایا ابو. کہ زیادہ پکایا روز کے مقابلے میں، کہ ہاں زیادہ پکایا. زیادہ پکایا اور روز کے مقابلے میں اچھی ویرائٹیز بنائی، کوالٹیز بنائی، کہ ہاں اچھا بھی بنایا، زیادہ بھی بنایا. کہ بیٹا روز کے مقابلے میں تعلیم زیادہ بھی کرتے، اچھی بھی کرتے. آج کہ مہمان ہمارے گھر سے اپنی جسمانی ضرورت پوری کر کے جاتا، کھا پی کر جاتا، تو روحانی غذا بھی لے کر جاتا، اللہ رسول کی بات بھی سن کے جاتا. کہ مہمان آئے ہیں، آج تعلیم اچھی کریں گے. مہمان کس نوعیت کا ہے، کہ اس نوعیت کا ہے تو ہمارے یہاں فضائل درود ہے، اس کو پڑھنے سے منع نہیں ہے، فضائل درود پڑھ کے سنائیں گے. ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ پڑھ کے سنائیں گے. کہ مہمان آیا، اچھی تعلیم کرنا ہے تاکہ وہ متاثر ہو، کچھ لے کر جائے. ہاں، تو یہ ہمارے گھر کا ماحول ہونا چاہیے. ہاں، تبلیغ سے مقصد کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر مقدم ہو. ایک کاروبار آدمی کرتا ہے تو کاروبار سے سب سے مقدم کیا ہے، اپنا نفع ہے. سب سے مقدم اپنا نفع سوچتا ہے آدمی. گراہکی بہت ہو رہی ہے، نفع نہیں ہو رہا، تو آدمی کاروبار چالو نہیں رکھتا. لوگ پریشان ہے کہ اتنی گراہکی ہو رہی تھی، کیوں دکان بند کر دی. کہ بھائی دکان تو منافع کے لیے کی تھی، منافع نہیں ہو رہا تو دوسرا کاروبار کریں گے. کھیتی کر رہا ہے تو کھیتی اپنے لیے کر رہا ہے. تو ایسے یہ کام ہم کر رہے ہیں، کام سے مقدم اپنی ذات، اپنے گھر والے ہیں. اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں میں آخرت کی فکر کتنی آ رہی ہے، آخرت والے اعمال کو زندگی میں کتنی جگہ مل رہی ہے. ہاں، اگر نہیں مل رہی ہے تو اس میں کچھ کجی ہے، کچھ سوراخ ہے، ہمارے کام کرنے کے طریقے میں کچھ کمی ہے. ہمیں اپنے بڑوں کے واسطے سے وہ کام ملا ہے کہ اس کام کے ذریعے سے آدمی کی آخرت کی فکر پیدا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ایک چلہ صحیح لگ جاوے تو آدمی اللہ کا ولی بن جاوے. مسئلہ یہ کہ وقت صحیح نہیں لگتا، وقت پورا نہیں لگتا. بہت سال پہلے میں نے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو کمرے میں جا کے پوچھا
کہ 4 مہینے ساتھی لگا کے آتے ہیں، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی، اور پہلے تو سنتے تھے 3 دن لگا کے زندگی بدل جاتی تھی. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وقت صحیح نہیں لگتا، وقت پورا نہیں لگتا. وقت صحیح نہیں لگتا وقت. ہاں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس میں مجاہدہ کیا ہے؟ حضرت مولا ایسا فرماتے ہیں ہمارے راستے کے عمل زر ثقیل ہے، بھاری ہے نفس پر. تو وقت پورا لگے، وقت صحیح لگے. آپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو کسی چیز کی قیمت پوری کب دیں گے؟ ایپل لینے کے لیے گئے اور 1 کلو کا دام پوچھا آپ نے، دام پورا کب دو گے؟ جب کلو پورا بھی ہو اور کوالٹی ایک دیکھیں گے، ایک داغ والا بھی نہیں لیں گے آپ. تو وزن بھی پورا ہو، مال بھی صحیح ہو، وقت صحیح بھی لگے، وقت پورا لگے. پورا لگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وقت جو مانگا جاتا ہے وہ اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے. وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے. وقت تو ذیل میں بھی پورا ہو جاتا ہے، محل میں بھی پورا ہو جاتا ہے، اسپتالوں میں بھی پورا ہو جاتا ہے. تو وقت پورا کرنا ہے اعمال کے ساتھ. چلے کی جماعت نکلی ہے تو ہر عمل کا چلہ، تکبیر اولیٰ کا چلہ، کہ یہ تکبیر اولیٰ کا چلہ نمازوں کا چلہ پورا ہوا، اس کا نور الگ ہے. قرآن کی تلاوت کا چلہ کہ 40 دن ایک دن بھی اللہ کے راستے میں تلاوت ناگا نہیں ہوئی، 40 دن میں کم سے کم 40 پارے پڑھے. تسبیحات کا چلہ کہ 40 دن اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر باوجود کیا ہے، 3 تسبیحات اس نے اثر کیا ہے. تہجد کا چلہ ہے، اسراء کا چلہ ہے، چاس کا چلہ ہے، اوابین کا چلہ ہے، تعلیم کا چلہ ہے کہ شروع سے آخر تک 40 دن تعلیم میں بیٹھے ہیں. یہ سارے عمل نفس پر بھاری ہیں. والذین جاہدوا سے مراد یہ ہے کہ اعمال کا مجاہدہ مقصود ہے اللہ کے ہاں. اعمال کا مجاہدہ کہ نفس پر بوجھ برداشت کر کے عمل کو پورے کیے ہیں، اب اس کے نتیجے میں ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوگا. تو عمل پورے نہیں ہوتے، ناقص رہتے ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ نکلے ہیں تو صحیح وقت نہ لگائیں، وقت پورا بھی نہ کرے، وقت صحیح نہ گزارے. تو نتیجے میں ثواب مل جاتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی. ثواب تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے لوگ آئیں گے، پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ دب جاوے، لیکن کہ ہدایت کا نور سینے میں نہیں ہے تو معاملات کی گڑبڑ ہے، معاشرت کی گڑبڑ ہے. تو اتنی نیکی لے کر آنے والا دوسرے کے گناہ لے کے جہنم میں جائے گا. تو اعمال کی نیکیوں کی حفاظت، کہ نیکیوں کی حفاظت ہدایت کے نور سے ہوگی، اور ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے اعمال کے مجاہدے سے. ایک بات کے بعد ختم کہ سردی کے زمانے میں حدیث میں کتاب میں لکھا ہے حدیث کہ سردی کے زمانے میں ایک آدمی لحاف میں لیٹا ہوا ہے، ساتھ میں دن میں جگہ کرنے والی بیوی لیٹی ہوئی ہے، اور لحاف سے نکل گیا رات کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ٹھنڈی میں لحاف سے نکلنا، بیوی کو چھوڑ کے نکلنا، پھر وضو کرنا، اور پھر اللہ کے سامنے توحید میں کھڑا ہو گیا. اس مجاہدے پر اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں دیکھو جی اس بندے نے کس چیز نے اٹھایا، کہ اللہ آپ کی عطا کی امید نے، آپ کے عذاب کے خوف نے کتنا بڑا انعام مل گیا اس مجاہدے پر کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جس کی امید ہے وہ عطا کروں گا، جس کا خوف ہے اسے امن دے دوں گا. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اعمال میں اس میں مصلحت کے طور پہ اس میں ڈھیل نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو عمل کا پابند، گھر رہنے کے زمانے میں عمل کا پابند اور مجاہدہ برداشت کر کے عمل جو کیا جائے گا وہ عمل سینے میں ہدایت کا نور داخل کرے گا. ہدایت کا نور داخل ہو گیا تو آدمی کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، چوک ہو جائے گی. انسان بشر ہے تو وہ چوک آدمی کو پریشان کرے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، یا کسی کا حق ہے تو اس کا حق ادا نہ کر دے. جوتے میں کنکر پھنس گیا ہے، ہر قدم پہ چپتا ہے، وہ جب تک نکالے گا نہیں چین نہیں پڑے گا. نہ دیکھنے والوں کو پتا چلتا ہے، نہ چلنے والوں کو نظر آتا ہے، چھپا ہوا ہے، اندر ہے جوتے کے اندر کے حصے میں، لیکن وہ محسوس کرتا ہے، ہر قدم پہ چوبتا ہے، اس کو وہ پریشان ہے. ایسے ہی اگر چوک ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، آدمی اپنی آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو ہر حال میں توبہ بھی کر لے گا اور حق ادا بھی کر دے گا، معافی بھی مانگ لے گا، تو آخرت کی زندگی صاف ستھری ہو جائے گی. یہ ہدایت کے نور کے داخل ہونے کی علامت ہے، اور یہ ہدایت کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے اللہ کے راستے کے مجاہدے سے. وہ مجاہدہ نہیں کہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیدل چلے، وہ اور چیز ہے. اعمال کا مجاہدہ اصل ہے، اعمال کا مجاہدہ. ہاں، ہم کو جماعتوں کی کارگزاری لیتے ہیں کہ بھائی 40 دن لگا کے آئے، 40 دن تکبیر اللہ سے نماز کس نے پڑھی؟ تو کم ساتھی نکلتے. 12 آدمی کی جماعت ہے، 2 آدمی کہے گا میں ہم نے پڑھی،
40 دن قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ 40 دن شروع سے آخر تک تعلیم میں کون بیٹھا؟ 40 دن تسبیحات کس نے پڑھی؟ یہ تو عمل ہے اصل، اسی لیے تو نکالا تھا، اسپتال میں بھرتی